بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ السلام علیکم پیارے دوستو، گیلانی ٹیک اکیڈمی کے ساتھ ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید۔ دوستو، ہم لوگوں نے کمپیوٹر کی بیسک سے سٹارٹ کیا ہے، جس میں ہم لوگ ابھی تک کمپیوٹر کی ڈیفینیشن سیکھ چکے ہیں۔ اس کے بعد ان پٹ ڈیوائسز کا تھوڑا سا انٹروڈکشن سیکھا ہے۔ ابھی آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس میں ہم لوگ ڈائریکٹریز اینڈ فولڈرز اس کے بارے میں پڑھیں گے، وہ کیا ہے، کیوں ضروری ہے، اور اس کی ڈیفینیشن وغیرہ کیا ہوتی ہے۔ اس کے بعد ہم وائڈلی یوز ٹائپ آف فائلز پڑھیں گے کہ جو سب سے زیادہ فائلز یوز ہو رہی ہیں وہ کون سی ہیں اور ان کی ٹائپس کیا ہیں، وہ کیسے یوز ہوتی ہیں۔ اس کے بعد رینیمنگ فائلز اینڈ ڈائریکٹریز، کہ اگر آپ کے پاس کوئی فائلز پڑی ہیں یا ڈائریکٹریز ہیں، کوئی فولڈرز ہیں، تو ہم ان کو رینیم کیسے کرتے ہیں۔ اس کے بعد کاپینگ، سیونگ اینڈ بیک اپ آف فائلز، کہ ہم نے اپنی جو فائل تیار کرنی ہے اس کو کاپی کیسے کرنا ہے، اس کو سیو کیسے کر کے اپنے پاس رکھنا ہے، اور اس کے علاوہ اس کو ہم نے بیک اپ کیسے دینا ہے کہ وہ ہمارے پاس محفوظ رہے۔ اس کے بعد ڈیلیٹنگ فائلز اینڈ فارمیٹ ڈسک، ہم نے چیزیں جو ہیں وہ ڈیلیٹ کیسے کرنی ہے جو ہمارے پاس ایکسٹرا پڑی ہوئی ہیں ہمارے کمپیوٹر میں، اور اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی نئی ڈسک ہے تو آپ نے اس کو فارمیٹ کیسے کرنا ہے، یہ سیکھیں گے۔ اس کے بعد جو اینڈ پہ ہم سیکھیں گے وہ ہے جی فائل سرچنگ، کہ ہمارے پاس جو فائلز پڑی ہیں ہم نے ان کو سرچ کیسے کرنا ہے۔ آپ کسی بھی کمپیوٹر میں جا کے کام کرنے چاہتے ہو تو اگر آپ کو کسی نے بتا دیا کہ بھائی فائل میرے کمپیوٹر میں پڑی تو ہے لیکن آپ نے اس کو سرچ کرنا ہے، تو آپ کیسے سرچ کریں گے، اس چیز کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ آپ نے فائل سرچنگ کیسے کرنی ہے۔ یہ آج کا ہمارے ٹاپک رہیں گے انشاءاللہ، اور چلتے ہیں ہمارے کمپیوٹر اسکرین کی طرف۔ ڈائریکٹریز، فولڈرز، ایٹریبیوٹس۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی ڈائریکٹری یا فولڈر کس طرح بنا سکتے ہیں۔ اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک لسٹ آ گئی ہے۔ اس لسٹ میں سے ہم نیو پر اپنا ماؤس لے جا رہے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ اس نئی آنے والی لسٹ میں آپ بہت سے آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ اس لسٹ میں سب سے اوپر آپ فولڈر لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک فولڈر بن گیا ہے۔ اسی طرح ہم اس نئے بنائے گئے فولڈر کو ڈبل کلک کر کے اوپن کرتے ہیں۔ اس فولڈر کے اندر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی لسٹ دوبارہ آ جاتی ہے۔ اس لسٹ میں سے ہم پھر سے نیو پر اپنا ماؤس لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی آئیکونز والی لسٹ دوبارہ آ جاتی ہے۔ اس طرح ہم ایک فولڈر کے اندر مزید فولڈرز بنا سکتے ہیں۔ اب ہم کسی فولڈر کی پراپرٹیز دیکھنا سیکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم اس فولڈر پر رائٹ کلک کرتے ہیں۔ سامنے آنے والی لسٹ میں ہم سب سے آخری آپشن جس پر پراپرٹیز لکھا ہے اس پر کلک کرتے ہیں۔ پراپرٹیز پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک ونڈو کھل گئی ہے۔ یہ ونڈو ہمارے بہت کام کی ونڈو ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس ونڈو کے ٹائٹل بار میں فولڈر کے نام کے ساتھ پراپرٹیز لکھا ہے۔ اس ونڈو میں آپ ایک فولڈر کا نشان بنا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ اس فولڈر کے نشان کے سامنے اس فولڈر کا نام لکھا ہوا ہے۔ اس فولڈر کے نشان کے نیچے آپ اس فولڈر کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ اس فولڈر کی ٹائپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اس فولڈر کی اپنے کمپیوٹر پر لوکیشن بھی دیکھ سکتے ہیں، یعنی یہ فولڈر آپ کے کمپیوٹر پر کہاں پڑا ہوا ہے۔ آپ اسی ونڈو میں لوکیشن کے نیچے سائز لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جس فولڈر کی پراپرٹیز آپ دیکھ رہے ہیں اس فولڈر کا سائز کتنا ہے۔ سائز آن ڈسک آپ کو بتاتا ہے کہ اس فولڈر نے آپ کے کمپیوٹر پر کتنی جگہ لی ہے۔ اس کے نیچے آپ کنٹینز لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس فولڈر میں کتنی مزید فائلز اور فولڈرز ہیں۔ کنٹینٹس کے نیچے کریٹڈ لکھا ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ فولڈر کس تاریخ کو کتنے بجے بنایا گیا تھا۔
Most widely used types of files. اب ہم کچھ ایسی فائلز دیکھتے ہیں جو ہمارے استعمال میں بہت زیادہ آتی ہیں. ان فائلز کے آئیکونز کی پہچان آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم ڈیسک ٹاپ پر دوبارہ رائٹ کلک کرتے ہیں اور پھر اپنے ماؤس کو نیو پر لے جاتے ہیں. ہمارے پاس ایک اور لسٹ آ گئی ہے. اس لسٹ میں آپ ایک آئیکن دیکھ رہے ہیں جس پر W لکھا ہے. یہ آئیکن ہمیشہ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. اس آئیکن کے سامنے مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ لکھا بھی ہوا ہے. کسی فائل یا فولڈر کے اندر اگر رائٹ کلک کیا جائے تو ماؤس کو نیو پر لے جانے سے ہم یہ لسٹ دیکھ سکتے ہیں. کسی بھی جگہ مائکروسافٹ ورڈ میں کوئی ڈاکیومنٹ بنانا ہو تو اس ڈاکیومنٹ کے سامنے جو آئیکن بنا ہوا آئے گا وہ بالکل ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے ابھی ملاحظہ کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مائکروسافٹ ورڈ کے لیے صرف ایک ہی آئیکن ہے. جہاں بھی ہم ورڈ کا ڈاکیومنٹ بنائیں گے وہاں ہم کو یہی آئیکن نظر آئے گا. بالکل اسی طرح جس طرح ہمارے پاس ورڈ پروسیسنگ کے لیے ایک آئیکن ہے اسی طرح ہمارے پاس اسپریڈ شیٹس کے لیے بھی ایک آئیکن موجود ہے. جس لسٹ میں ہم نے مائکروسافٹ ورڈ کے لیے آئیکن دیکھا تھا اسی لسٹ میں ہم مائکروسافٹ ایکسل ورک شیٹ لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اس کے سامنے کراس بنا ہوا ہے. جہاں بھی ہم مائکروسافٹ ایکسل کی اسپریڈ شیٹس بنانا چاہتے ہیں وہاں یہی کراس کا آئیکن بنا ہوا آتا ہے. اسپریڈ شیٹس اور ورڈ پروسیسنگ کی طرح ڈیٹا بیسز کے لیے بھی ہمارے پاس ایک آئیکن ہے. اس لسٹ میں آپ مائکروسافٹ ایکسیس ڈیٹا بیس لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. ہم مائکروسافٹ ایکسیس کو ڈیٹا بیس بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں. اس کے سامنے بنے ہوئے آئیکن کی پہچان بھی کر لیں. یہ ایک ڈبے کے اندر A لکھا ہوا ہے. ہمارے پاس پریزنٹیشنز کے لیے بھی ایک سافٹ ویئر موجود ہے. آپ مائکروسافٹ پاور پوائنٹ پریزنٹیشن لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. جو آئیکن اس کے سامنے بنا ہوا ہے یہ ہمیشہ پریزنٹیشن ڈاکیومنٹس کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے. ان سب ایپلیکیشنز کو مزید ڈیٹیل سے ہم بعد میں دیکھیں گے. فائل ایٹریبیوٹس. ابھی ہم نے فولڈرز کے ایٹریبیوٹس دیکھے. اب ہم فائلز کی پراپرٹیز اور ایٹریبیوٹس دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہم ڈیسک ٹاپ پر ایک فائل بناتے ہیں. فائل بنانے کے لیے ہم ڈیسک ٹاپ پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور نیو پہ ماؤس لے جاتے ہیں. اس لسٹ میں سے ہم کسی بھی ایپلیکیشن پر کلک کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم مائکروسافٹ ورڈ کا ایک ڈاکیومنٹ بناتے ہیں. اب اس فائل پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں اور پراپرٹیز پر کلک کرتے ہیں. ہمارے پاس بالکل ویسا ہی ڈائلاگ باکس کھل گیا ہے جیسا فولڈر کی پراپرٹیز کے لیے کھلا تھا. یہاں پر سب سے پہلے نیو مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ لکھا ہوا ہے. ابھی چونکہ آپ نے اس فائل کا کوئی نام نہیں دیا اسی لیے کمپیوٹر نے خود ہی اس فائل کا نام نیو مائکروسافٹ ورڈ ڈاکیومنٹ رکھ دیا ہے. یہاں پر آپ اپنی مرضی کا نام لکھ سکتے ہیں اور کمپیوٹر اس فائل کا نام تبدیل کر دیتا ہے. آئیے اس فائل کا نام تبدیل کر کے مائی ڈاکیومنٹ رکھتے ہیں. ہم سب سے پہلے اس ٹیکسٹ باکس میں ماؤس سے کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد بیک اسپیس کا بٹن دباتے ہیں. اب اس ٹیکسٹ باکس میں لکھا ہوا سب کچھ مٹ چکا ہے. یہاں ہم ٹائپنگ شروع کرتے ہیں اور مائی ڈاکیومنٹ لکھتے ہیں. مائی ڈاکیومنٹ لکھنے کے بعد ہم انٹر دباتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فائل کا نام تبدیل ہو چکا ہے. اس فائل کی مزید کچھ پراپرٹیز دیکھنے کے لیے ہم دوبارہ اس فائل پر رائٹ کلک کرتے ہیں اور پراپرٹیز پر کلک کرتے ہیں. نام والے ٹیکسٹ باکس کے نیچے آپ ٹائپ آف فائل لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں. ٹائپ آف فائل کے بعد آپ اوپنز ود لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ فائل کس ایپلیکیشن کے ذریعے کھولی جا سکتی ہے. باقی تمام لیبلز وہی ہیں. صرف آخر میں آپ کریٹڈ کے لیبل کے علاوہ ماڈیفائڈ اور ایکسیسڈ کا لیبل دیکھ سکتے ہیں.
मॉडिफाइड का मतलब होता है तब्दील करना। अगर आपने अपनी फाइल्स में कोई तब्दीली की हो तो जिस तारीख को आप फाइल में तब्दीली करेंगे वो तारीख यहाँ लिखी हुई आएगी। एक्सेस्ड के लेबल से आप देख सकते हैं कि इस फाइल को आखिरी दफा कब खोला गया था। बाकी तमाम लेबल्स वही हैं जो आप पहले पढ़ चुके हैं। रीनेमिंग फाइल्स एंड डायरेक्टरीज फोल्डर्स। कई दफ़ा आपको अपनी फाइल का नाम तब्दील करना पड़ता है, मगर फाइल का नाम तब्दील कैसे किया जाए ये हम सीखते हैं। हमने अभी जो फाइल बनाई थी और जिसका नाम माई डॉक्यूमेंट रखा था, हम इसका नाम तब्दील करते हैं। इसके लिए हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं। अब इस मेन्यू में हम प्रॉपर्टीज के ऊपर मौजूद रीनेम वाले आइटम पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि रीनेम पर क्लिक करते ही इस फाइल का नाम सेलेक्ट हो गया है और नाम के आगे एक कर्सर भी बना हुआ आ रहा है। अब इस फाइल का जो भी नाम देना है वो यहाँ टाइप करते हैं। आप देखें, हम यहाँ फर्स्ट डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं। नाम लिखने के बाद हम एंटर दबाते हैं। इसी तरह कोई भी फाइल जो डेस्कटॉप पर हो या किसी और फोल्डर में, उस पर राइट क्लिक करके रीनेम के जरिए हम इस फाइल या फोल्डर का नाम तब्दील कर सकते हैं। सिलेक्टिंग फाइल्स। ये तो आप जानते ही हैं कि किसी आइकॉन पर क्लिक करने से वो आइकॉन सिलेक्ट हो जाता है। अब हम सीखते हैं कि अगर हमने एक से ज्यादा आइकॉन्स को सिलेक्ट करना हो तो हम क्या करें। अगर हमने इन आइकॉन्स को सेलेक्ट करना हो जो इकट्ठे पड़े हुए हैं, तो एक से ज्यादा आइकॉन्स को सेलेक्ट करने के लिए शिफ्ट के बटन के साथ एरो कीज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हम चाहते हैं कि उन आइकॉन्स को सिलेक्ट करें जो इकट्ठे नहीं पड़े हुए, तो हम शिफ्ट के बजाय कंट्रोल की इस्तेमाल करते हैं और माउस से उन आइकॉन्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। कॉपी एंड पेस्ट फाइल्स। अब हम एक बहुत ही मज़ेदार और इंटरेस्टिंग चीज़ देखते हैं। हम एक ही फाइल की जितनी चाहें कॉपीज बना सकते हैं। इसके लिए हम आइकॉन पर राइट क्लिक करते हैं और फिर कॉपी पर क्लिक करते हैं। अब जहां हम इस फाइल को पेस्ट करना चाहते हैं, वहां पर जाकर हम राइट क्लिक करते हैं और मेन्यू में से पेस्ट पर क्लिक करते हैं। आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक और आइकॉन बना हुआ आ गया है, जिसके नाम में फाइल के नाम के बाद कॉपी भी लिखा हुआ है, जिसका मतलब है कि हमने अपनी फाइल की एक और कॉपी बना ली है। मेक बैकअप कॉपीज। अगर हम अपनी फाइल को अपने कंप्यूटर पर भी रखना चाहें और इस फाइल को किसी यूएसबी में भी महफूज करना चाहें, तो इसके लिए भी हमारे पास एक बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले आप यूएसबी को कंप्यूटर की यूएसबी पोर्ट में लगाएं। अब जिस तरह हमने एक फाइल अपनी मर्जी के फोल्डर में सेव की थी, उसी तरह हम किसी भी फाइल को यूएसबी में भी सेव कर सकते हैं। सबसे पहले हम फाइल को कॉपी करेंगे। अब हम कंप्यूटर की विंडो खोलेंगे। इसमें आप अपने सामने रिमूवेबल डिस्क लिखा हुआ देख रहे हैं। यूएसबी चूंकि ऐसी डिस्क है जो आसानी से कंप्यूटर के साथ लगाई और उतारी जा सकती है, इसलिए कंप्यूटर इसको रिमूवेबल डिस्क से जाहिर करता है। इस पर डबल क्लिक करके ओपन कर लें। अब कॉपी की हुई फाइल को यूएसबी में सेव करने के लिए हम यहाँ पर राइट क्लिक करते हैं और पेस्ट पर क्लिक करते हैं। दूसरे तरीके में हम फाइल को कॉपी किए बगैर यूएसबी ड्राइव में महफूज करते हैं। जिस फाइल की हम कॉपी बनाना चाह रहे हैं, हम इस फाइल पर राइट क्लिक करते हैं और अपने माउस पॉइंटर को सेंड टू पर लेकर जाते हैं। अब जो मेन्यू हमारे सामने है उसमें हम रिमूवेबल डिस्क पर क्लिक करते हैं। इस पर क्लिक करते ही हमारी फाइल यूएसबी में जाना शुरू हो गई है। फाइल को कॉपी करने से हम एक ही फाइल को दो जगह महफूज कर सकते हैं। अगर हम चाहें कि हम अपनी फाइल को एक फोल्डर से निकालकर दूसरे फोल्डर में महफूज करना चाहें, तो हम फाइल को कॉपी करने के बजाय कट करते हैं। फाइल पर राइट क्लिक करके हम कट पर क्लिक कर रहे हैं।
اب جہاں اس فائل کو ہم پیسٹ کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر ہم پیسٹ پر کلک کر دیتے ہیں۔ ڈیلیٹ فائلز فرام فولڈرز، فائل کو ہم ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں، اس پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ ڈیلیٹ کرتے ہی ہمارے سامنے ایک میسج آتا ہے جس میں کمپیوٹر ہم سے پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ اگر ہم یس پر کلک کریں تو فائل ہمارے فولڈر سے نکل کر ریسائیکل بن میں چلی جاتی ہے، اور اگر ہم نو پر کلک کریں تو کمپیوٹر اس فائل کو ڈیلیٹ نہیں کرتا۔ اس وقت ہم یس پر کلک کر رہے ہیں۔ فائل کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے ہم اس پر سنگل کلک کرنے کے بعد کی بورڈ سے ڈیلیٹ کا بٹن بھی دبا سکتے ہیں۔ جس طرح ہم ایک فولڈر میں سے کسی فائل کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، اسی طرح ہم پورے فولڈر کو بھی ڈیلیٹ کر سکتے ہیں۔ فولڈر پر رائٹ کلک کر کے ہم ڈیلیٹ پر کلک کرتے ہیں۔ کمپیوٹر ایک دفعہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا ہم واقعی فائل کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ ہم یس پر کلک کرتے ہیں کیونکہ ہم اس فولڈر کو ڈیلیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ فارمیٹ اے ڈرائیو، سب سے پہلے ہم اپنی یو ایس بی کو کمپیوٹر کے ساتھ اٹیچ کرتے ہیں۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ پر بنے ہوئے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ آپ کے سامنے جو ونڈو آئی ہے اس میں آپ کچھ آئیکونز بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک آئیکن پر ریموویبل ڈسک لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ اسی آئیکن پر ہم رائٹ کلک کرتے ہیں۔ آپ اپنی اسکرین پر ایک مینیو دیکھ سکتے ہیں۔ اس مینیو میں ایک فارمیٹ کا آئٹم بھی موجود ہے۔ ہم اس آئٹم پر کلک کرتے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا ڈائلاگ باکس آ گیا ہے۔ اس میں کیپیسٹی کے نیچے ایک ڈراپ ڈاؤن مینیو ہے جہاں سے آپ اس یو ایس بی کا سائز سلیکٹ کر سکتے ہیں۔ عموماً آپ کو سائز سلیکٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کمپیوٹر خود ہی صحیح سائز سلیکٹ کر دیتا ہے۔ باقی دونوں ڈراپ ڈاؤن مینیوز کے بارے میں ہم بعد میں آپ کو بتائیں گے۔ والیوم لیبل کے نیچے ریموویبل ڈسک لکھا ہوا ہے۔ اس کو مٹا کر آپ اپنی مرضی سے اس کا نام مائی یو ایس بی ٹائپ کرتے ہیں۔ فارمیٹ آپشنز کے نیچے کوئک فارمیٹ پہلے سے ہی سلیکٹڈ ہے۔ فارمیٹنگ شروع کرنے کے لیے ہم سب سے نیچے بنے ہوئے اسٹارٹ کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہمیں ایک وارننگ دیتا ہے کہ اگر آپ نے یو ایس بی فارمیٹ کی تو اس میں موجود ساری فائلز اور فولڈرز ڈیلیٹ ہو جائیں گے۔ ہم اوکے کا بٹن پریس کرتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یو ایس بی فارمیٹ ہونا شروع ہو گئی ہے اور کچھ دیر میں یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارے سامنے فارمیٹ کمپلیٹ کا میسج آ جاتا ہے۔ اب ہم ڈیسک ٹاپ سے کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری یو ایس بی کا نام مائی یو ایس بی ہو گیا ہے۔ اب اس پر ڈبل کلک کر کے اس کو اوپن کرتے ہیں تو یہ دیکھیں اس کے اندر کوئی ڈیٹا نہیں ہے، سب فائلز اور فولڈرز ڈیلیٹ ہو گئے ہیں۔ سرچنگ، کسی بھی فائل کو ڈھونڈنے کے لیے ہم کمپیوٹر کے آئیکن پر ڈبل کلک کرتے ہیں۔ اب جس فولڈر یا ڈائریکٹری میں سے ہم نے فائل کو سرچ کرنا ہے، بائیں طرف نیویگیشن پین سے اس ڈائریکٹری یا فولڈر کو سلیکٹ کرتے ہیں جیسے ہم نے کمپیوٹر کو سلیکٹ کیا ہوا ہے۔ اب اس ونڈو میں اوپر یہاں سرچ کے باکس میں سرچ کمپیوٹر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے۔ اس میں کلک کر کے فائل کا نام ٹائپ کریں۔ ہم یہاں مائی فرسٹ فائل لکھتے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے پریویو پین میں اس نام کی فائل نکل کر ہمارے سامنے آ گئی ہے۔ اس فائل کے نیچے اس کی لوکیشن بھی لکھی ہوئی ہے۔ یعنی کمپیوٹر میں جہاں یہ فائل سیو کی گئی تھی اس کا پاتھ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس طرح ہم کسی بھی فائل کو آسانی سے ڈھونڈ سکتے ہیں۔ جی تو دوستو، آج کے اس لیسن میں ہم کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ نیا سیکھا ہوگا۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک ہمارے اس چینل گیلانی ٹیک اکیڈمی کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو جلد سے جلد سبسکرائب کریں، لائک کریں
اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی فائدہ ہو، آپ کو فائدہ ہو۔ تو آج کے ساتھ اسی لیکچر کے ساتھ ہم اینڈ کرتے ہیں، انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں ملیں گے کچھ نیا لے کر کمپیوٹر کے بارے میں۔ تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔ تازہ ترین اپلوڈز کی نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ میں دیے گئے گھنٹی کے نشان کو دبانا نہ بھولیں۔